آج ہم آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے عقل مند پرندہ۔ یہ کہانی ہے محنتی چڑیا کی۔ ٹونی چڑیا بہت محنتی تھی۔ وہ سارا دن محنت مشقت کرتی رہتی۔ اور ٹونی بہن، تم تو سارا دن کاموں میں ہی لگی رہتی ہو۔ میں اتنے سالوں سے یہاں ہوں مگر آج تک تمہیں کبھی فارغ بیٹھے نہیں دیکھا۔ کیا تم تھکتی نہیں ہو اتنا کام کر کے؟ ارے بھیا، تھکنا کیسا؟ مجھے تو محنت کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ محنتی لوگ ہمیشہ تندرست اور چست رہتے ہیں۔ فارغ ذہن تو شیطان کا گھر ہوتا ہے اور فارغ لوگ جلد بوڑھے اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیوں، ٹھیک کہا نا میں نے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ جاتی ہے اور پھر سے محنت مشقت میں لگ جاتی ہے۔ اچانک اسے خیال آتا ہے کہ برسات کا موسم آنے والا ہے اور اس کا گھونسلہ کچا ہے۔ مجھے اپنا گھونسلہ جلد از جلد پکا کر لینا چاہیے۔ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اگر میں نے اپنا گھونسلہ پکا نہ کیا تو میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر چڑیا نے دن رات محنت کرنا شروع کر دی تاکہ اس کا گھر پکا ہو جائے۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا پکا گھر تیار ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے چڑیا بہن، تم نے تو کمال کر دیا۔ یہ تو بہت خوبصورت گھر ہے۔ بہت شکریہ بھیا، محنت سے سب کچھ ممکن ہے۔ اور وہ سکون سے اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ جہاں سب چڑیا کو اتنی ڈانٹ دیتے اور سراہتے، وہیں سامنے والے پیڑ پہ ایک ایسی چڑیا بھی رہتی تھی جو ٹونی سے بے حد حسد کرتی تھی۔ اب ٹونی کا اتنا خوبصورت گھر دیکھ کر تو وہ چڑیا بہت زیادہ حسد کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں سب اس ٹونی کو اتنا پسند کیوں کرتے ہیں۔ ہر وقت بس کام کام اور کام، یہ بھی کوئی زندگی ہوئی بلا۔ ایک روز ٹونی منہ میں دانا دبائے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے دانا پھسل کر نیچے گر گیا۔ ابھی وہ اپنا دانا اٹھانے کے لیے نیچے آ ہی رہی تھی کہ حاسد چڑیا وہاں پہنچی۔ معاف کرنا بہن، یہ دانا میرا ہے۔ میں بہت مشکل سے اپنے بچوں کے لیے یہ دانا ڈھونڈ کر لائی ہوں۔ آپ اپنے لیے کچھ اور کھانے کو ڈھونڈ لیں۔ جھوٹی کہیں گی، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ ارے بہن، آپ جھگڑا کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ میں نے تو آپ سے بہت آرام سے بات کی ہے۔ سب سمجھتی ہوں، تمہاری بھولی شکل کے پیچھے کتنی مکار چڑیا چھپی ہے۔ چڑیا کو ٹونی پہ چیختے چلاتے دیکھ کر سبھی پرندے اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا ٹونی بہن، یہ شور کیسا ہے؟ ارے بھیا، میرا دانا نیچے گر گیا اور اس چڑیا بہن نے اٹھا لیا۔ اب یہ مان نہیں رہی اور الٹا مجھ سے جھگڑا کر رہی ہے۔ ارے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تو بعد میں آئی تھی، دانا تو پہلے سے زمین پر پڑا تھا۔ سبھی پرندوں کو ٹونی پر یقین تھا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں، ٹونی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ہاں بالکل، ٹونی بہت محنتی ہے، وہ یقیناً بڑی محنت سے یہ دانا لائی ہوگی۔ آپ سب جو مرضی کہہ لیں، مجھے تو انصاف چاہیے، میں ایسے اپنا دانا کسی کو نہیں دے سکتی۔ سبھی پرندوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ طوطے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طوطا بہت سیانا تھا، پرندوں کے سارے معاملات وہی حل کرتا تھا۔ سب پرندے طوطے کے پاس پہنچے اور معاملہ پیش کیا۔ ہاں کہو ٹونی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ باؤجی، میں سارا دن کی محنت کے بعد یہ دانا ڈھونڈ کر لائی تھی، مگر یہ گر گیا اور اس چڑیا نے اٹھا لیا اور اوپر سے مجھ پہ جھوٹ بولنے کا الزام بھی لگا دیا۔ باؤجی، یہ بالکل جھوٹ بول رہی ہے، میں نے دن بھر کی محنت کر کے یہ دانا ڈھونڈا تھا۔ طوطا بہت عقل مند تھا، اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، دیکھو اس موقع پر تم دونوں کے علاوہ تو کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ دانا اسی کو ملے گا جو اس کنویں سے لے کر اس درخت تک 100 چکر لگائے گی۔ دونوں نے چکر لگانے شروع کیے۔ سبھی پرندے دیکھ رہے تھے اور طوطے کے فیصلے پہ حیران تھے۔ معاف کیجیے گا باؤ جی،
مگر آپ کا یہ فیصلہ دماغ میں کچھ بیٹھا نہیں۔ دیکھو، ان دونوں میں سے جو جلدی تھک جائے گی یہ دانہ اس کا ہوگا۔ ہاں، وہ کیسے؟ کیونکہ ان دونوں کا کہنا ہے کہ یہ دن بھر کی محنت مشقت کے بعد یہ دانہ ڈھونڈ کر لائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے سے ہی دن بھر محنت کر کے تھکی ہوگی وہ اتنے چکر نہیں لگا پائے گی۔ سبھی پرندے طوطے کی عقل کو مان گئے تھے۔ ادھر ٹونی بیچاری بمشکل 10 چکر لگا کر ہی تھک گئی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی دن بھر محنت کر کے آئی تھی، اور دوسری چڑیا چکر لگاتی رہی۔ ارے باؤ جی، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ اتنے چکر لگا سکوں، آپ یہ دانہ اس چڑیا کو ہی دے دیں، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی اور انتظام دیکھتی ہوں۔ ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں ٹونی، ہمیں تمہاری سچائی پہ یقین تو تھا ہی، مگر اس چڑیا نے انصاف کا تقاضا کیا تھا، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا۔ یہ کہہ کر طوطے نے اسے سارا معاملہ سمجھایا۔ ٹونی بھی طوطے کی عقل پر حیران تھی، اور ساتھ ہی اپنی سچائی ثابت ہونے پہ بے حد خوش بھی تھی۔ تم اپنا دانہ لو اور گھر جا کر اپنے بچوں کو کھلا دو، اس جھوٹی چڑیا کو تو چکر لگانے دو، یہی اس کی سزا ہے۔ شکریہ باؤ جی۔ ٹونی نے دانہ اٹھایا اور چلی گئی۔ یہاں دوسری چڑیا پورے 100 چکر لگا کر تھک ہار کے واپس آئی اور بولی، باؤ جی، میں نے 100 چکر پورے کر لیے ہیں، اب مجھے میرا دانہ واپس کر دیجیے۔ اور پھر طوطا بولا، جھوٹی چڑیا، یہی تمہاری سزا تھی، تم اگر ٹونی کی طرح دن بھر کی محنت کر کے تھک چکی ہوتی تو کبھی 100 چکر نہ لگا پاتی، یہی تو میری ترکیب تھی۔ اب نکلو یہاں سے اور آئندہ جھوٹ بولنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ چڑیا کی بہت بے عزتی ہو چکی تھی، نہ وہ دانہ حاصل کر سکی اور نہ ہی ٹونی کو جھوٹا ثابت کر سکی، اور 100 چکر کاٹنے کے بعد اس کی جو بری حالت ہوئی وہ الگ۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی کا برا چاہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔